قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام ساقی کوثر، شافی محشر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، سبقت لے جانے والے مہاجرین میں سے، انصار میں سے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین و انصار کی پیروی کی نیکی کے ساتھ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اللہ ان تمام کے لیے جنت میں گھر بنائے گا اور اس کے نیچے سے نہریں جاری فرمائے گا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی۔ صحابہ سارے ہی جنتی ہیں، اور اس میں مسلمانوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مسلمان ہر دور میں اس بات پہ متفق رہے ہیں کہ صحابہ سارے ہی جنتی ہیں، اور ان کے جو آپس کے معاملات تھے اس پہ امت کو کوئی حق نہیں کہ اپنی زبان درازیاں کرے۔ امت کا کام وہی ہے جو اللہ نے ان کو سمجھا دیا ہے کہ میں ان صحابہ سے راضی، وہ مجھ سے راضی، اور اگر ان کے کوئی آپس کے معاملات ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی خود ہی ان معاملات کو دیکھے گا۔ بعد میں آنے والوں کے لیے قطعاً یہ جائز نہیں ہے۔ آپ تابعین کی زندگی پڑھ کے دیکھ لیں، تبع تابعین کی زندگی پڑھ کے دیکھ لیں، ائمہ اکرام کی زندگیاں پڑھ کے دیکھ لیں، محدثین کی زندگیاں پڑھ کے دیکھ لیں۔ واللہ آپ جتنا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، آپ کو کوئی بھی ایسا محدث، مفسر، کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جو صحابہ کے اوپر کوئی گھٹیا لفظ بولے۔ اگر کسی نے مشاجرات صحابہ کو ڈسکس کیا ہے کہ صحابہ کا آپس میں جھگڑا یا معاملات یا اختلافات، اس نے اپنی زبان کو اچھا استعمال کیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ فلاں ایسا اور فلاں ایسا، اس نے صحابہ کے لیے اچھے الفاظ استعمال کیے۔ اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جماعت میں سے ایک شخص
ایک شخصیت جو خوبصورت، خوب سیرت، عظیم خلیفہ، صاحب فتوحات اسلامیہ، خال المؤمنین، کاتب وحی، کاتب حدیث، باشعور و باصلاحیت قائد، حسن تدبر سے آشنا، فصاحت و بلاغت اور سخاوت سے سرشار، بہادر و نڈر، اللہ کا کلمہ آدھی سے زیادہ دنیا پر غالب کرنے والا شخص۔ غور کیجئے گا، اللہ کا کلمہ، اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، محمد کی شریعت صلی اللہ علیہ وسلم، آدھی سے زیادہ دنیا پر غالب کرنے والی شخصیت، ہم سب کے دلوں کا چین، مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن، مسلمانوں کا وجاہت، مسلمانوں کی بہادری کی علامت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، فتح مکہ کے موقع پر یہ شخصیت اسلام قبول کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فہرست میں شامل ہو جاتی ہے، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی، ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہو گئی۔ اور وہ کون سی ہستیاں جن میں یہ شامل ہوئے کہ جن کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، لا يحبهم الا مؤمن، کہ میرے صحابہ سے محبت صرف مومن کرے گا، جو ان سے محبت کرے گا وہ مومن ہے، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ پکا منافق ہے۔ یہ فتویٰ رسول کریم کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سارے فتنے چلتے پھرتے بازار میں نظر آ رہے ہیں، جو ایک طرف کہہ رہے ہوتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور دوسری طرف مسلمانوں کے دلوں میں صحابہ کی محبت کو کم کر رہے ہیں۔ وہ چینلوں پہ بیٹھ کے اپنی زبانیں چلاتے ہیں، لیکن اپنے پلے یہ بات باندھ لیجیے، ہم آپ کو رسے نہیں مار سکتے، آپ کو زبردستی نہیں کر سکتے۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں، اگر آپ کے دل میں صحابہ کا ذرا سا بھی بغض آ گیا، آپ مومن نہیں رہیں گے، آپ منافق ہو جائیں گے۔ اس لیے جب بھی کوئی فتنہ پرور کوئی ایسا اشارتاً بھی صحابہ کے خلاف بکواس کرنے لگے تو فوراً اللہ کے سامنے یہ گواہی دے دینا کہ اللہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ تو ان سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ اللہ میں سارے صحابہ سے محبت کرتا ہوں، کسی سے بغض نہیں رکھتا۔ اپنے ایمان کو بچاؤ، ایمان کو۔ یہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے لمبی لمبی باتیں ہانکنے والے، اور ان کی حقیقت جس کی طرف کوئی نہیں دیکھتا، بس ایک موقف قائم کرتے ہیں اور اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ جیسے سادہ لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ بھائی علماء کس لیے ہیں؟ آپ نے کبھی اس کو تحقیق کی ہے کہ یہ جو حوالہ دے رہا ہے کیا ایسے الفاظ ہیں؟ کیا یہ صحیح حوالہ ہے، یا ایسے متفقن علیہ کہہ کہ آپ کو بخاری مسلم کے حوالے دے رہے ہیں اور آپ مانتے چلے جا رہے ہیں اور آگے بھی بیان کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں؟ وہ اللہ سے ڈریے، اللہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور فیس بک پہ بیٹھنے والوں، سوشل میڈیا پہ بیٹھنے والوں، ایک حدیث جو رسول کریم کی نہیں ہے اور آپ نے اگر شیئر کر دی، آپ ان لوگوں کی فہرست میں آ چکے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے۔ جس کا دل کرتا ہے وہ جناب بٹن دبا رہا ہے اور شیئر کر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں، بس لکھا ہوا ہے رسول اللہ نے فرمایا۔ کہاں فرمایا، کہاں پہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شخصیات کے بارے میں فرمایا تھا، صحیح البخاری اور صحیح مسلم کے اندر، والذی نفسی بیدی انکم احب الناس الی
میرے صحابہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ساری کائنات سے بڑھ کے مجھے محبوب ہو، ساری کائنات سے۔ اب لو علامہ فہمہ محدث مفسر، اور سب کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اور آپ فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تو مجھے ساری کائنات سے زیادہ عزیز ہو، محبوب ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور جن سے رسول اللہ محبت کریں اور ہم ان کے بارے میں اگر دل میں 1% بھی بغض لائیں، گویا کہ ہم رسول اللہ کے بارے میں بغض لائیں۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اور یقین جانیں اس وقت بھی بڑا شور تھا، بنو امیہ کا نام لے لے کے شور ڈالا گیا، حتیٰ کہ سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اس قدر بڑی سازش، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو آج بیٹھے ہیں، اس وقت والے تو ان سے بھی زیادہ خطرناک تھے۔ انہوں نے اتنی کوشش کی، لیکن کیا ہوا؟ میرے رب نے دکھایا ساری دنیا بھی امیر معاویہ کی مخالف ہو جائے، میں رب اس کے ہاتھ سے کام لوں گا اور 64-65 لاکھ مربع میل کے اوپر اپنا کلمہ غالب کر کے چھوڑوں گا۔ سارے مخالف تھے، لیکن میرے اللہ نے کام لیا امیر معاویہ سے رضی اللہ۔ اور آج بھی یہ فتنہ پرور لوگ بیٹھ کے باتیں گھڑتے ہیں، لیکن یاد رکھو جسے اللہ عزت دے اسے کوئی ذلیل کر سکتا؟ جس کو اللہ نے رضی اللہ عنہ کہہ دیے تم جو مرضی کر لو، تمہاری باتیں ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، اور قرآن و سنت اور صحابہ کا فہم ہم اپنے سر کا تاج بناتے ہیں، ہم تمہاری باتوں کو کیا سمجھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، امام احمد بن حنبل فضائل صحابہ اپنی کتاب کے اندر لائے ہیں، جو کہتے ہیں نا امام صاحب، اب امام صاحب کی سنتے جانا، امیر معاویہ کے متعلق کیا کہتے ہیں وہ، اور فتویٰ بھی سننا، اور پھر اس کے بعد اگلی بات پھر کرتا ہوں، سنو کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی تھی امیر معاویہ کے لیے، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا کر۔ کتاب کون سی ہے؟ اللہ کا قرآن۔ اللہ اس کو قرآن کا علم عطا کر، والحساب اس کو حساب کا علم عطا کر، وقہ العذاب اللہ اس امیر معاویہ کو اپنے عذاب سے محفوظ کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا جامع ترمذی کے اندر السلسلۃ الصحیحہ کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ نے دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت دے، اللہ اس امیر معاویہ کو ہدایت دے، ہدایت دینے والا بنا، اور یا اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ اللہ اکبر، یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، اتنی بڑی دعا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کے اندر آتا ہے، ارباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، صحیح الاسناد حدیث ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ دعا امیر معاویہ کے لیے اس وقت سنی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے لیے صحابہ کو اٹھا رہے تھے۔ یہ ہوتے ہیں لیڈر، یہ ہوتے ہیں لیڈر، یہ نہیں کہ لیڈر بھی سوئے ہوئے ساری قوم سوئی پڑی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا رہے ہیں، اٹھو صحابہ نماز کے لیے اٹھو، میرے ساتھیوں اٹھو۔ اور ارباس کہتے ہیں میں نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ دعا سنی تھی، کیا؟ اے اللہ اس معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما دے، حساب کا علم عطا فرما دے، اور اللہ اس کو اپنے عذاب سے تو محفوظ فرما دے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحیح بخاری اور صحیح مسلم
سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا، بڑی مشہور حدیث ہے، نبی علیہ السلام سوئے ہوئے، سو کے اٹھے مسکرا رہے ہیں، ام حرام نے پوچھا رضی اللہ عنہ، پوچھا اللہ کے نبی کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے دکھایا ہے میری امت کا پہلا لشکر جو سمندروں میں اترے گا لا الہ الا اللہ کا پرچم لے کے، سبحان اللہ، اللہ کی قسم امیر معاویہ وہ امیر معاویہ ہے کہ خشکیوں میں تو لا الہ الا اللہ کی صدائیں تھی نہیں تھی تو سمندروں کے پار نہیں تھی، امیر معاویہ نے اس امت پر احسان کیا، اللہ کے کلمے کو بلند کرتے ہوئے سمندروں کو پار کر کے جا کے قسطنطنیہ تک لا الہ الا اللہ کو غالب کیا۔ یہ چور چمار اکٹھے ہو کے اس کی ذات کے اوپر باتیں کرتے ہیں، تمہاری حیثیت اور اوقات کیا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو سمندروں میں اترے گا، مجھے میرے رب نے دکھایا وہ جنت کے اندر، سنو، وہ جنت کے اندر تخت کے اوپر تکیے لگا کے مسکرا رہے ہیں، میرے پہلا جو لشکر میری امت کا سمندروں میں جائے گا اس کے جتنے افراد ہیں وہ تخت کے اوپر تکیے لگا کے جنت کے اندر اللہ نے مجھے دکھائے، یعنی سارے ہی جنتی ہیں۔ ام حرام کہتی ہے میں نے کہا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کرے میں بھی ان میں سے ہو جاؤں، آپ نے فرمایا ہاں تو بھی ان میں سے ہوگی۔ اور وہ لشکر کس کا لشکر تھا؟ وہ لشکر کا سپہ سالار، اس جنت کے لشکر کا سپہ سالار امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں اس حدیث کی شرح کے اندر، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس حدیث میں جو کہتے ہیں نہیں جی اس لشکر کے امیر وہ نہیں تھے اور وہ تھے، سنو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اس حدیث کی شرح کے اندر، کہتے ہیں اس حدیث میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت بیان کی گئی ہے، اس سے مراد اس لشکر سے مراد مسلمان ہے اور اس لشکر کا سپہ سالار امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ بڑا زور لگایا انہوں نے یقین جانے، اور کچھ دوسرے گروہ جو ہیں ہمارے بریلوی بھائیوں میں بھی کچھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ اختلاف اپنی جگہ، لیکن مجھے خوشی ہوئی اس وقت کہ سیدنا امیر معاویہ کے اوپر بولنے والے جب سٹیج پہ آئے تو بریلوی بھائیوں نے جوتے اتار کے دکھائے کہ اتر جا سٹیج سے، اور جو امیر معاویہ کا نہیں ہمارا بھی نہیں۔ کس کس کے دل سے نکالو گے امیر معاویہ؟ نہیں نکال سکتے، اللہ کی قسم نہیں نکال سکتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سارے ہی امیر معاویہ سے محبت کرتے تھے، اور امیر معاویہ کاتب وحی، اس پہ سنیں آپ، یہ بڑا بنایا ہو جی کاتب تھے، کاتب وحی نہیں تھے، حساب کتاب لکھتے تھے، اور ایک مرزا تو کہنے لگا کہ وہ رسول اللہ کے منشی تھے، منشی تھے۔ اب اس نے اپنی طرف سے منہ ٹیڑھا کر کے کم حیثیت دکھانی چاہیے، لیکن سنو ہم کہتے ہیں کہ جو محمد الرسول اللہ کا منشی ہوگا کائنات کے رب کی قسم اس جیسا مقام کسی کا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کے امیر معاویہ کی کیا عظمت اور شان ہوگی کہ وہ محمد الرسول اللہ کا منشی ہو۔ اللہ اکبر۔ اس بیچارے نے تو اپنی طرف سے اعتراض کیا اور شخصیت کو ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کی، لیکن اہل السنہ موجود ہے، زندہ ہے، الحمدللہ۔ یہ تو منشی ہونا دور کی بات ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ جو جوتا میرے نبی کے تلووں کو لگ گیا تھا اس جوتے کی فضیلت اتنی ہے کہ ساری کائنات کے مسلمان اس جوتے کو اپنے سر کا تاج مانتے ہیں، منشی تو بڑے دور کی بات ہے۔ کاتب وحی سنیے، صحیح مسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس حدیث کے راوی کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی تشریف لائے،
اللہ اکبر. دیکھیں یہ جو شخصیات بعد میں ایمان لائی ہے نا، اسلام اور صحابہ کا یہ مزاج نہیں تھا کہ جناب یہ تو ہمارا دشمن تھا اب ہماری صفوں میں آ گیا، بغض رکھیں، عداوت رکھیں. نہیں نہیں، مسلمانوں کا یہ مزاج نہیں. نہ اللہ نے قرآن میں سکھایا، نہ محمد کریم نے اپنی حدیثوں میں سکھایا. جو ایمان لے آیا وہ ہمارا بھائی ہے. اور صحابہ بھی احترام دیا کرتے تھے. ابو سفیان آئے رضی اللہ عنہ، آ کے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری 3 گزارشات ہیں وہ تسلیم فرما لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلی عرض کی اللہ کے نبی میری بیٹی ہے، حسین و جمیل خواتین میں سے ایک ہے، میں اسے آپ کی زوجیت میں دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یعنی ٹھیک ہے. دوسری بات، سیدنا ابو سفیان کہنے لگے اللہ کے نبی دوسری بات یہ ہے کہ میرا یہ بیٹا ہے معاویہ، اس کو اپنے ساتھ رکھ لیجئے بطور کاتب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی کہ مجھے کسی گروپ کا، کسی لشکر کا امیر بنا دیجئے تاکہ جتنا میں اسلام کے خلاف لڑا ہوں اپنی باقی زندگی اس اسلام کے پھیلاؤ کے لیے، غلبے کے لیے اپنی تلوار کو چلاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ٹھیک ہے. 3 شرائط. اب اس پہ اعتراض کرنے والے، اب راوی کہتے آگے، کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ختم، فل سٹاپ. اب راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت نہیں تھی کہ آپ سے اگر کوئی کچھ مانگتا تو آپ انکار نہیں کرتے تھے. اگر ابو سفیان نہ مانگتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیتے. اب یہ کیا ہے؟ اصول نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مانگا جائے آپ نے انکار کبھی نہ کیا ہو. میں اس کی دلیل دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیٹی، آپ کی لخت جگر سیدہ کائنات بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی بھر بھر کے نا میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، آٹے کی چکی چلا چلا کے نا میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. اے اللہ کے نبی کوئی غلامی دے دیجئے اپنی بیٹی کو تاکہ اس کے کام کر دیا کرے. میرے نبی نے غلام دیا؟ میرے نبی نے غلام دیا؟ نہیں دیا. نہیں دیا. کیا دیا؟ فرمایا فاطمہ او میری لخت جگر سن، رات کو سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کر، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کر. اللہ تیری سارے دن کی تھکاوٹ اتار دیا کرے گا. جان نہیں دینا تھا نہیں دیا، اور جان دینا تھا وہاں پہ عطا کیا. پھر کہتے ہیں جی یہ سفارش پہ آئے، سفارش پہ آئے. سنو اللہ کے نبی کا فرمان ہے اچھی سفارش کرو اور اللہ سے اجر پالو. اچھی سفارش کرو اور اللہ سے اجر پالو. معلوم ہوا اچھی سفارش کرنا بھی باعث اجر ہے، باعث اجر ہے. لیکن ساری باتوں کی آخری بات، اگر اللہ نے امیر معاویہ کو کاتب نہیں بنانا تھا، کاتب وحی نہیں بنانا تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. معلوم یہ ہوتا ہے اللہ کی بھی یہی چاہت تھی، محمد الرسول اللہ کی بھی یہی چاہت تھی کہ امیر معاویہ میرے کاتب بنے. اب وہ کاتب وحی بھی ہے اور عام کاتب بھی ہیں جو خط لکھا کرتے تھے. اللہ اکبر. دلائل النبوہ کے اندر الفاظ آتے ہیں کان یکتب الوحی، امیر معاویہ وحی کو لکھا کرتے تھے. اور اس سے بڑھ کے یہ جو کہتے ہیں نا امام محمد بن حنبل جناب ایک لفظ نے لکھا امیر معاویہ کے خلاف. اور سن لو جتنے بھی یہ انجینئر مرزے پھر رہے ہیں نا، ان کے سننے والے چاہنے والے ذرا کان کھول کے اب یہ سنیں گے میری بات، سن لیں. وہ جھالوی مر گیا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ بہتان باندھتا تھا، جھوٹی بات ہے. اس کا بچہ آ گیا اور اس بچے کے پیروکار اور اس سے محبت کرنے والوں سن لو،
یہ کتاب کا نام ہے السنہ، امام ابو بکر الخلال رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے حدیث نمبر 659 ہے۔ ابو الحارث اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں ہم نے ایک خط لکھا، کس کے نام؟ امام المحدثین، امام بخاری کے استاد امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نام ہم نے ایک خط لکھا۔ اور اس میں کیا لکھا؟ کہتے ہیں ہم نے خط کے اندر لکھا، سن لو توجہ کے ساتھ، جس شخص کا یہ نظریہ ہو، پہلا سوال، جس شخص کا یہ نظریہ ہو کہ امیر معاویہ کاتب وحی نہیں، دوسرا سوال، اس کا یہ نظریہ ہو کہ امیر معاویہ مومنوں کا ماموں نہیں، اور جس کا یہ نظریہ ہو کہ امیر معاویہ نے سلطنت پہ قبضہ کیا تھا، امام صاحب اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سنو امام صاحب کا فتویٰ ہر اہل عقل اور اہل دل کے لیے، جس نے تقلید کرنی ہے نا وہ لگا رہے، اور جس نے اپنا سینہ بغض سے صاف کرنا ہے وہ غور سے سنے۔ امام صاحب نے کیا فرمایا؟ فرمایا ھذا قول سوء ردی، یہ کہنے والا یہ جو بات کی ہے نا یہ انتہائی گندی بات ہے اور اس کو ہم رد کرتے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ سنو، پوچھا کہ ان لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہو؟ امام صاحب نے کیا فرمایا کہ جو یہ کہتا ہے سن لو، پھر سن لو، جو یہ کہتا ہے کہ کاتب وحی نہیں، جو یہ کہتا ہے کہ خال المومنین نہیں، مومنوں کے ماموں نہیں، اور جو یہ کہتا ہے کہ زبردستی قبضہ کیا، اس کے بارے میں امام صاحب کیا رویہ رکھیں؟ امام صاحب فرماتے ہیں ایسی قوم سے دور رہنا، ان کے ساتھ کبھی مل کر نہ بیٹھنا، اور ان کے اس گند کو پوری دنیا پہ عیاں کرنا تاکہ مومنین ان کی شر سے بچ جائیں۔ لیکچر نمبر فلاں اور لیکچر نمبر فلاں، اور بیٹھے ہیں جناب سن رہے ہیں ہم، اور امام صاحب کہتے ہیں کہ بالکل نہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، ان کی مجالس میں بھی نہ بیٹھو، اور ان کے جو فتنے ہیں دنیا کے سامنے رکھو کہ یہ فتنہ ہے اور اس پہ کام کرو، امت کے علماء کی ذمہ داری ہے۔ اور الحمدللہ اہل الحدیث کے علماء اور اسی طرح کچھ دیوبند حضرات کے علماء اور کچھ بریلوی علماء سارے کے سارے اس کو رد کر رہے ہیں۔ پوری امت نے اسے قبول نہیں کیا، اس کے نظریے اور سوچ کو پوری امت نے رد کر دیا، پوری امت۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کسی ایک گمراہی پہ کبھی اکٹھی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں امیر معاویہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، اس وقت تو 99% جو ہے اسلام مکمل ہو چکا تھا، وہی آ چکی تھی۔ سننے والا کہتا ہے بات تو ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں یہ 99% جو وہی آ چکی تھی اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ کہاں پہ لکھا ہے یہ؟ کس نے کہا ہے؟ پھر کہتے ہیں جی اس نے امیر معاویہ نے کتنی آیتیں لکھی؟ مجھے یہ بتاؤ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا علی، کیا یہ کاتب وحی نہیں تھے؟ مجھے بتائیے انہوں نے کتنی کتنی آیتیں لکھی؟ جاؤ قیامت کی دیواروں تک کوئی نہیں بتا سکتا 70 کاتب وحی ہیں، اور 70 میں سے کس نے کتنی آیات لکھی؟ کوئی نہیں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں کہ جو شخص ایمان کی حالت میں، سنو، ایمان کی حالت میں ہو، ایک نظر، کتنی؟ ایک نظر اگر محمد الرسول اللہ پر پڑ جائے تو وہ صحابی بن جاتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اور ہم کہتے ہیں کہ جس نے ایک لفظ لکھا قرآن کا، اس وقت آیتوں کی بات کرتے ہو 5 10 50 نہیں، ہم کہتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبوں میں سے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے یہ وحی کی ہے، قرآن نازل کیا ہے، لکھو، جس نے ایک لفظ بھی قرآن کا لکھا وہ کاتب وحی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کاتب وحی ہے۔ امیر معاویہ
رضی اللہ تعالی اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی۔ میرے بھائیوں اپنے دلوں کو صاف رکھیں، ان فتنوں سے بچیں، اللہ کے لیے فتنوں سے بچیں۔ صحابہ کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط سننے کے لیے تیار نہ ہو، چھوڑ دیں، اللہ کی قسم چھوڑ دیں۔ بالکل ایسے لوگوں کو آپ کو یہ جنت لے جانے والے نہیں ہیں، پھنس جائیں گے، واللہ ہی پھنس جائیں گے۔ جب حوض کوثر پہ پہنچیں گے ابو بکر عمر ساتھ کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر۔ کیا کریں گے جب صحابہ کی صفیں بنیں گی؟ صحابہ جنت میں جا رہے ہوں گے اور صحابہ سے بغض و عداوت رکھنے والے پھر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق اس پہ مذاق اڑاتے ہیں، امیر معاویہ ماموں ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سنو، ابو طالب نے سوال کیا، یہ ایک مسلمان تھے، امام احمد بن حنبل سے سوال کیا، آج سنہ کے اندر یہ بھی بات آتی، امام ابو بکر کی کتاب، سوال کیا، کیا سوال کیا کہ کیا ہم امیر معاویہ کو مومنوں کا ماموں کہہ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ امام صاحب نے کیا جواب دیا؟ فرمایا بالکل کہہ سکتے ہو، کیونکہ حبیبہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہے، مومنوں کی جب مائیں ہیں تو مومنوں کی مائیں جو ہوتی ہیں ان کے بھائی جو ہوتے ہیں وہ امت کے ماموں ہوا کرتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا پھر عبداللہ ابن عمر، اللہ اکبر، وہ بھی ماموں ہوئے، حفصہ کے بھائی ہیں رضی اللہ عنہا، ہاں کہا یہ بھی مومنوں کے ماموں ہیں، یہ دونوں مومنوں کے ماموں ہیں۔ کس کے ماموں ہیں؟ مومنوں کے۔ کس کے؟ مومنوں کے۔ اب فیصلہ تم کرو، جو اعتراض کرے گا نا کہ مومنوں کے ماموں نہیں، ماموں نہیں، تو ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم مومنوں کے ماموں ہیں، باقیوں کے نہیں، مومنوں کے ہیں، اہل ایمان کے وہ ماموں ہیں۔ اللہ اکبر۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اسلام کے چھٹے حکمران، اللہ ربی السلسلۃ الصحیحہ کے اندر امارت پہ اختلاف ہے، جی امارت تھی، خلافت نہیں تھی اور فلاں تھی، ملوکیت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا اول رحمت، اس کے بعد خلافت آئے گی وہ بھی رحمت، اس کے بعد ملوکیت آئے گی وہ بھی رحمت، اس کے بعد امارت آئے گی وہ بھی رحمت۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جامع المسائل کے اندر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ معاویہ کی امارت اور ملوکیت یہ اللہ کی رحمت تھی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ رضی اللہ تعالی صحابہ کی نظر میں کیسے تھے؟ سنیں، صحابہ کی نظر میں امیر معاویہ کیسے تھے؟ امام ابو عروبہ اپنی کتاب الطبقات کے اندر ایک روایت لائے ہیں، صحیح الاسناد، صحیح الاسناد، اللہ اکبر۔ کیا لائے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے ایک دن مومنوں کی ماں اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا، وہ ہاتھ اٹھا کے رب کے سامنے دعائیں کر رہی تھی، اللہ اپنی اس بندی عائشہ کی عمر امیر معاویہ کو لگا دے۔ باتیں کرتے ہو، لگاؤ حکم اماں عائشہ پہ، پھر جو اپنی زندگی بھی امیر معاویہ کو دینے کے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ اللہ ربی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلا گورنر کس نے بنایا تھا؟ سیدنا عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور عمر بن خطاب کہا کرتے تھے، فرماتے تم کیسر و کسرا کی باتیں کرتے ہو، ان کی فہم و فراست کی باتیں کرتے ہو، جبکہ تمہارے درمیان امیر معاویہ جیسا قابل فہم و فراست والا بندہ موجود ہے، تم اس کی تعریفیں نہیں کرتے، تم کیسر و کسرا کی کرتے ہو۔ یہ اس لیول کے حکمران تھے، ایسے نہیں اللہ نے اتنی بڑی ریاست کا بنا دیا، کچھ بات تھی تو میرے رب نے ان کو اتنی بڑی ریاست کا حاکم بنا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا رضی اللہ عنہما، آ کے کہنے لگا جناب امیر المومنین جو ہے ہمارے امیر معاویہ، وہ ایک وتر پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو ایک وتر کے قائل نہیں ہے نا وہ بھی سن لیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی ایک ہی وتر پڑھا،
ایک ہی وطر. اس مسئلے میں آ کے پھر چونکہ چنانچہ نہ کیا کریں. جب یہ سوال عبداللہ ابن عباس سے ہوا رضی اللہ عنہ، سوال کیا ہوا کہ جناب امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایک وطر پڑھتے ہیں، تو کیا جواب دیا؟ فرمایا بلا شبہ امیر معاویہ خود ایک زبردست فقیہ ہیں، ان کے بارے میں سوال نہ کرو کہ دین کا علم وہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اصول کیا ہیں دین کے، ان کے بارے میں سوال نہ کرو، وہ خود فقیہ ہیں. اللہ اکبر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت رکھتے تھے. ایک بہت بڑا نام عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، اللہ ان سے راضی ہو، انتہائی بردبار، شرم و حیا والے، اور عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے ان کو، اللہ کی شریعت کو دنیا پر غالب کرنے والے. عمر بن عبدالعزیز کے متعلق کہا جاتا ہے انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی مسلمان کو نہیں مارا تھا، کبھی نہیں مارتے تھے، نہ تھپڑ نہ کوئی چیز نہیں ماری، لیکن سوائے ایک شخص کے آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے کوڑے مارے تھے. کس کے لیے؟ جس نے امیر معاویہ کو گالی دی تھی، اس کو اپنے ہاتھ سے کوڑے مارے تھے. اللہ اکبر. اور امیر معاویہ کی خدمات اگر تو میں تفصیل سے بیان کرنے لگوں تو شاید ایک پورا جمعہ ہی ان کی خدمات میں لگ جائے. میں اشارتاً بتا دیتا ہوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے خلافت کے منبر پر آ کر بیٹھے، تخت پہ آ کے برجمان ہوئے، تو کیا ہوا؟ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اسلام کو غالب کیا، اور کرتے کرتے اسلام کو غالب کیا. اور اس کے بعد کلات، کندھار، قیقان، مکران، سیسان، سمرقند، ترمز، شمالی افریقہ، جزیرہ روڈس، جزیرہ اروڈ، کابل اور سکیلا، اور اس کے بعد قسطنطنیہ تک اللہ کی شریعت، اللہ کا دین، اللہ کے احکامات کو قسطنطنیہ تک اور دنیا کے مشرق، مغرب، شمال، جنوب کے اندر اللہ کے پریرے کو پورے پرچم کو لہرا دیا. اللہ اکبر. اور یہی تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے گرمی میں لڑنے والی فوج الگ بنائی، سردی میں لڑنے والی فوج کو الگ بنا دیا. امیر معاویہ نے مردم شماری کو باقاعدہ ایک محکمہ قائم کر دیا، بیت اللہ کی خدمت کے لیے فکس ملازم رکھ دیے کہ جو ہمیشہ وہاں رہ کے خدمت کریں گے. اور اس کے بعد تمام مساجد کی تعمیر نو اور مرمت کا کام اپنے دور کے اندر کرایا. دمشق کے اندر بیت المال قائم کیا، اور اس کے بعد نہروں کا نظام دیا، نو آبادیاتی نظام دیا، خط دیوانی کو قائم کیا، احکام پہ مہر لگانا، کوئی حکم آیا ہے اس پہ مہر لگانا اور اس حکم کی فوٹو کاپی ایک دفتر میں رکھنا، یہ امیر معاویہ نے شروع کیا تھا. اور اس کے بعد عدلیہ کا نظام دیا، علم جراحت، حکمت، حکیم صاحب، ان کا علم جو انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک نظام کھڑا کیا تھا، کالج یونیورسٹی بنائی تھی. بیت المال سے تجارتی لوگوں کو قرضے دیے اور بلا سود، کوئی نفع نہیں. آپ کو کتنے چاہیے؟ اتنے درہم چاہیے، کاروبار کرنا ہے، یہ لو، بغیر نفع کے. وہ دینے کا فائدہ یہ ہوا کہ کوئی بندہ بے روزگار رہا ہی نہیں، سارے اپنے اپنے کاروبار میں، سب کو لگا دیا، کرو کام جس نے کرنا ہے. اللہ اکبر. سرحدوں کے اوپر قلعہ تعمیر کیے، بہت سارے وہاں پہ اپنی فوجیں رکھی کہ کسی کو آنے کی جرت نہ ہو. اور اس کے بعد سب سے پہلی منجنیق جو پتھر پھینکتے تھے، دور سے پھینکتی تھی قلعوں کے اندر، وہ آپ نے قائم کی. ایک رضاکار فوج کو ترتیب دی، بحری فوج، نیوی قائم کی، نیوی پوری زبردست. اور ایک کارخانہ 54 ہجری میں دمشق کے اندر لگایا جو جہاز بناتا تھا، بحری جہاز. اس قدر امیر معاویہ کی خدمات. امن و امان کے لیے جو پولیس سیدنا عمر نے ترتیب دی تھی، اس کو ایسا منظم کیا کہ کسی بھی علاقے میں کوئی بغاوت ہونے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ گئی تھی. اور اس کے بعد دار الخلافہ کے علاوہ جتنی بھی ریاست کے اندر علاقے تھے، ہر علاقے میں شورا قائم کر دی. شورا، کوئی مسئلہ ہو اپنی شورا کے اندر لاؤ. اور اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 22 رجب المرجب، یہ رجب چل رہا ہے نا، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. 22 رجب کو کنڈے ہوا کرتے تھے، اب تو میرا خیال ہے 1% بھی نہیں رہ گئے.
میں نے تو کبھی نہیں دیکھے، آپ دائیں بائیں مجھے کبھی نظر نہیں آئے، ورنہ جب ہم بھی کسی اور صفوں میں کھڑے تھے تو بھائی صبح صبح پہنچ جاتے تھے کھیر کھانے، ٹھیک ہے نا، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور آج بھی ہمارے سنی بھائی اسپیشلی اگر ان کو کوئی بلائے تو وہ چلے جاتے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ 22 رجب کے جو کنڈے منائے جا رہے ہیں یہ خوشی کس بات کی منائی جا رہی ہے۔ اس 22 رجب کو سیدنا امیر معاویہ دنیا سے گئے تھے، فوت ہوئے تھے، اور وہ اس کی خوشی کے اندر کنڈے بناتے ہیں۔ جب امام جعفر صادق نے کہا تھا جو میرے نام کے کنڈے بھرے گا میں اس کی مشکلات اللہ حل کر دے گا، ہم تو اس کو شرک سمجھتے ہیں، ہم تو اسے شرک سمجھتے ہیں۔ امام جعفر شرک کرنے والے نہیں تھے، انہوں نے بنایا، وہ نہیں تھے، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اور اس کے پیچھے کیا تھا؟ 22 رجب کو سیدنا امیر معاویہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، چلے گئے۔ میں آج پھر کہتا ہوں، روک سکتے ہو تو روک لو، امیر معاویہ کی شان اللہ اسی طرح بڑھاتا رہے گا، اور قیامت کی دیواروں تک اللہ امیر معاویہ کے نام کو عروج دیتا رہے گا۔ اور ایک وقت آئے گا ہم سب اہل السنہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، امیر معاویہ اور دیگر صحابہ کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ اللہ کی جنتوں میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔